ظالم کے لیے دعا کرنا بے سود ہے۔ ایک بادشاہ کو کسی خطرناک بیماری نے تکلے کی طرح کمزور کر دیا، اس قدر لاغر ہو گیا کہ گرے ہوئے لوگوں پر بھی رشک کرنے لگا۔ جیسے شطرنج کا بادشاہ اگرچہ بساط میں بڑا ہوتا ہے مگر کمزور ہو جائے تو پیادے سے بھی ردی ہو جاتا ہے۔ ایک درباری نے دعا دے کر عرض کیا کہ اس شہر میں ایک مستجاب الدعوات بزرگ ہیں، ان کو بلا کر دعا کرائی جائے۔ چنانچہ بزرگ کو بلایا گیا اور بیماری سے شفا کی دعا کی گئی۔ بزرگ نے بادشاہ کو ڈانٹ کر کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پر مہربان ہو جائے تو اس کی مخلوق پر مہربانی کر۔ میری دعا تجھے کیا نفع دے گی جبکہ آج بھی مظلوم کنویں میں بند ہے اور کوئی قید خانے میں ہے۔ جب تو نے مخلوق کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا تو تو خود کیسے آرام پا سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ پہلے تو بزرگ کی کھری کھری باتیں سن کر سر پٹایا، پھر سوچا کہ سچ ہی تو کہا ہے بزرگ نے۔ حکم دیا تمام بے گناہ قیدی رہا کر دیے جائیں۔ بزرگ نے 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کی، اے بلند عثمان والے، تو نے اس کو جنگ کی وجہ سے پکڑا تھا، اب صلح کی وجہ سے چھوڑ دے۔ بھی بزرگ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے کہ بادشاہ تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ خوشی سے ناچنے لگا اور حکم دیا کہ موتیوں کا خزانہ بزرگ پر نچھاور کر دو۔ بزرگ نے فرمایا، بس بس ٹھیک ہے، رہنے دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا تو اپنا خیال رکھنا کہ پھر دوبارہ بیماری کی طرف نہ جانا۔ ایک بار گر کر اٹھنے والا دوبارہ بھی تو اسی جگہ پھسل سکتا ہے اور گرا ہوا ہر بار نہیں اٹھتا۔ سبق: ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑ دے اس کے حق میں بزرگوں کی دعائیں بھی جو کبھی رد نہیں ہوتیں قبول نہیں ہوتیں۔ اندازہ لگا لو کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔